بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از تنزیر عباسی فرام نیو یارک سٹی اور ہمارے ساتھ ہیں ہمیشہ کی طرح مشہور و معروف صحافی ابو بکر بلوچ کراچی سے. تھینک یو ابو تنزیر. بکر بلوچ السلام بھائی علیکم. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کراچی کے حالات کیسے ہیں؟ کراچی کے موسم کے بارے میں بتائیے, حالات کے بارے میں بتائیے پہلے. پچھلے دنوں کراچی میں کچھ بارشیں ہوئی تھیں. جی بارشوں کے بعد حسب روایت تباکاریاں ہوتی ہیں کراچی میں, تو اس کے صحیح. اثرات اب تک ہم جھیل رہے ہیں. حالانکہ بارشیں اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھیں تو اسی وجہ سے اتنی زیادہ وہ نہیں ہوئی, لیکن ہلاکتیں زیادہ ہوئی تھیں اس دوران. بارشوں میں 20 کے قریب ہلاکتیں ہوئی تھیں کراچی میں اچھا, پچھلے ایک ہفتے کے دوران. ٹھیک 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 جی, یہ تو ٹھیک ہے. اچھا ابو بکر بھائی یہ بتائیے کہ آج کل اس وقت مینلی جو ہے وہ سب سے پہلے جس خبر پہ ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جے شنکر جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں, ان کا ایک بیان جو ہے وہ بڑا اس نے شور مچایا ہوا ہے یار. یہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم دلال نہیں ہیں, ہم جو ہے میڈییٹنگ نہیں کروا سکتے, ہم جو ہے وہ, اور انڈین میڈیا جو ہے وہ ان کے پیچھے ہاتھ دھوکڑ پڑ گیا اس کے بعد سے کہ ذرا ایک دلالی بات والے کروں آپ. اس جملے کے نہیں, اوپر. اچھا آپ نے صحیح معاملہ اٹھایا. سب سے پہلے یہی کہ اس نے جو جملہ کہا ہے, تو اب آج اچھا میں اس طرف لے جاتا ہوں, ٹرمپ کی طرف نا. آج ٹھیک ہے. ٹرمپ نے جو آج فاکس نیوز میں جو اس کی ٹیلی فونک کنورسیشن جو تھی خاتون اینکر کے ساتھ, جو زبان اس نے استعمال کی ہے وہ پتہ ہے نا, ذرا اس کو چیک کر لو. بتائیے سر. باقاعدہ اس خاتون کا پلٹ کیا اس نے. اچھا. ہاں, آن لائن. تو صحیح. اس وقت ٹرمپ صاحب ہیں, یہاں سے جو ہمارے جے شنکر صاحب ہیں, ٹیکسیٹ جیسے لوگ ہیں, یا نیتن یاہو جیسے لوگ ہیں, تو ان کی حرکتیں, ان کی زبان اور ان کا لہجہ, غیر آپ اسے پارلیمانی ہوتا جا رہا ہے. نہیں آپ اسے بازاری بھی نہیں کہہ سکتے نا, کیونکہ بازاری زبان بھی ان سے اچھی ہوتی ہے. صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں. اب ٹھیک ہے. کل میں پورا انڈین پوری میڈیا میں چیک کر رہا تھا, تو وہ انڈین میڈیا واقعی ان پر بہت زیادہ, جو وہاں کے جو سنجیدہ حلقے ہیں وہ تو بالکل بہت بری طرح, وہ خود اب اس کی کلاس لے رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا جملہ کہا آپ. اور اصل میں اس کی وجہ ایک دوسری بھی ہے. دیکھو دنیا اب ہو رہی ہے تبدیل. ایک طرف پاکستان کا جو تھا آپریشن بنیان مرصوص تھا, بالکل. ہاں, اس کے بعد پاکستان کی اہمیت بڑھنا شروع ہوئی, امیج بلڈنگ ہوئی پوری دنیا میں. تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت, میں ذرا اس کو کمپلیٹ کروں گا, پورا بات پوری سنو. بالکل ہمارے پاس ٹائم ہے, آپ ہوا کہیے. یہ اس دوران جو ہوا, پاکستان نے بھی اپنا ایک پارلیمانی وفد بھیجا تھا پوری دنیا میں امیج بلڈنگ کے لیے, اس معاملے پر بات چیت کے لیے. صحیح. تو انڈیا نے بھی بھیجا تھا ششی تھرور کے ٹھیک ہے. ذریعے, حالانکہ وہ کانگریس مین ٹھیک ہے. ہے, وہ ڈپلومیٹ بھی رہا ہے, بہت پڑھا لکھا انسان, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ اس جیسا بندہ بھی ناکام ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ لیڈرشپ جب آپ کی نالائق ہوگی نا, تو آپ چاہے کچھ بھی کریں آپ کامیاب نہیں رہ سکتے. تو یہ آف اس کا ایک کورس. پرسپیکٹ سب پورا نا. اب بات آ رہی ہے دنیا میں ہو کیا رہا ہے اور پاکستان کی اہمیت کیوں بڑھ رہی ہے. کیوں بڑھ رہی؟ ہاں دیکھو, ایک وقت تھا کہ ہر جگہ انڈیا کی بات سنی جاتی تھی, انڈیا سے پوچھا جاتا تھا, یہ تھا نا, ہم نے دیکھا نا. بالکل. لیکن دنیا دیکھتی ہے طاقت. ٹھیک ہے, معیشت کا بڑا معاملہ ہے, لیکن طاقتور اس کو دیکھا جاتا ہے, طاقت کو ضرور دیکھا جاتا ہے. بالکل, جیسے کہ مشرف صاحب کہتے تھے آخری مکہ جس کا ہوگا, ہاں آخری مکہ ہاں مارا ہوگا. ہاں ہاں ہاں. تو بنیان المرصوص. بنیان مرصوص کے بعد آپریشن سیسا پلائی دیوار بھی جسے کہتے ہیں, اس کے بعد پاکستان نے ایک بہترین ڈپلومیسی کا آغاز کیا, جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو. اس دوران آپ کو یاد ہے, حالانکہ روس انڈیا کا اتحادی رہا ہے, رشیا انڈیا کا ہمیشہ سے اتحادی رہا ہے, لیکن پہلی ہمیشہ سے. بار یہ ہوا ہے کہ جب روس نے جب بیان جاری کیا تھا, اس دوران انڈیا میں جو پہلگام اٹیک کے بعد, تو اس پر صحیح. روس نے سب سے پہلے کہا تھا انڈیا سے کہ آپ ایک کام, آپ کیا, تو اس پر حمایت کا بیان دیا تھا نا روس نے. تو اس پر بالکل پاکستان نے سب سے پہلے روس سے کہا تھا کہ آپ آ جائیں بات کریں ہماری, آپ بیٹھیں بات کریں اس پر. یعنی صحیح. پاکستان نے پہل کر دی کہ آپ آ کے معاملات کو دیکھ لیں بھی کون کیا کر رہے ہیں, بالکل. سالسی کرائیں, ڈائلاگ کرائیں, کچھ بھی کرائیں. بالکل.
تو اس کے بعد روس پیچھے ہٹ گیا اس معاملے میں، کیونکہ حالانکہ وہ پچھلے سال ہی دسمبر میں غالباً جنوری میں حال ہی میں وہ گیا تھا انڈیا، دورہ کیا اس نے، ریڈ کارپٹ بچھا، سب کچھ ہوا. روس نے اس سے کہا تھا کہ آپ جائیں پاکستان سے ڈائلاگ کریں، آپ بالکل اپنے مسئلے پڑوس کے ساتھ، پڑوسیوں سے دشمنی نہ، کیونکہ چائنا جو ہے رشیا کا دوست ہے، بالکل پاکستان چائنا کا دوست ہے. اس وقت دنیا میں جتنے ممالک ہیں نا ان کو دیکھیں آپ نے، واحد ملک پاکستان ہے جس کی کافی ملکوں سے اس وقت تعلقات اچھے ہیں. ایک طرف عرب ورلڈ ہے پورا، سعودی عرب سے آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے حال ہی میں، اور اس سے پہلے بھی آپ کے اچھے تعلقات تھے. ایران بھی آپ کے پڑوس میں بھی ہے اور آپ کے اچھے تعلقات ہیں، ماں سوائے انڈیا. بنگلہ دیش میں اب سمجھو کہ کافی حد تک آپ کے معاملات بہتر ہوئے ہیں ایک عرصے کے بعد. اب بالکل پہلی بار وہاں پر قائد اعظم کی تصویر لگائی گئی تھی، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے تھے. تو نئی پاکستان گورنمنٹ آئی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ پہلی بار پاکستان کی حمایت میں جو وہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کیا گیا تھا، ورنہ ہمیشہ سے جو جیتنے والی پارٹی ہوتی تھی شیخ حسینہ واجد تھی، تو وہ اینٹی پاکستان تھی. تو یہ چیزیں ہو گئی نا. اب دنیا دیکھو، ایک وقت تھا امریکہ پوری دنیا کا یونیپولر ورلڈ بنایا تھا اس نے، خاص طور پر سرد جنگ کے بعد، پہلی عالمی جنگ کے بعد تو وہ شروع ہوا تھا اس کا معاملہ، لیکن سرد جنگ کے بعد مکمل طور پر دنیا اس کے قبضے میں آ چکی تھی. یورپین یونین اس کے ہاتھ میں تھا، اقوام متحدہ اس کی جیب میں تھی، بہت سارے ادارے، ورلڈ بینک، IMF، WHO وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ساری چیزیں اس کے پاس تھیں. لیکن اب دنیا تبدیل ہو رہی ہے، اب دنیا ملٹی پولر کی طرف جا رہی ہے. یونی پولر کی بجائے اب دنیا ملٹی پولر کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ اب دو اور طاقتیں آ گئی ہیں میدان میں، چائنا اور رشیا. اب 3 طاقتیں ہو گئی. اور ایران نے پچھلے دنوں جو جھٹکا دیا تھا امریکہ کو، آپ کو یاد ہوگا، ابھی حال ہی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، کہ یہاں ہرمز سے وہی گزرے گا جو یوان میں پیمنٹ کرے گا، جو بیان آیا تھا سامنے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹرول ڈالر کی جو بدماشی تھی دنیا میں، اب وہ بھی تھمنے والی. اچھا، یہ ساری چیزیں 1-2 دن میں، 1-2 سالوں میں بھی شاید نہ ہو، شاید ٹائم لگے اس کو، لیکن اس کا آغاز ہو چکا ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے. تو پاکستان اس وقت ایران سے بھی قریب ہے، سعودیہ سے اس کے اچھے تعلقات کے ساتھ معاہدہ بھی ہوا ہے. اس ڈائلاگ میں ترکی بھی ہے اور مصر بھی ہے. ترکی پاکستان کا انتہائی قریبی دوست ہے. اردوان سے پاکستان کی سمجھو کہ جو بھی حکومت آتی ہے پاکستان کی، وہ اردوان سے ذاتی تعلق رکھتی ہے مسلم ورلڈ میں، خاص طور پاکستان میں خاص طور پر نا. تو مصر کے ساتھ بھی پاکستان کے، مطلب مصر ہم سے اتنا قریب نہیں ہے، افریقہ میں ہے، لیکن پاکستان کے بطور مسلم ورلڈ ایک اچھا تعلق ہے اس سے. جائے کہ موجودہ CC سے کے حوالے سے پاکستان میں کافی تحفظات رہے ہیں، لیکن موجودہ جو صورتحال ہے اس میں پاکستان نے کافی حد تک اس سے قربت کی ہے نا. بالکل یہ چیزیں ہوئی یہاں کی. اب ہم بات کر رہے ہیں آپ سے، دنیا تبدیل ہو رہی ہے اور دنیا تبدیل ہونے والی ہے، یا اب آج ہوگی، کل ہوگی، پرسوں ہوگی نا. ایسی صورتحال میں فوجی طاقت کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اور پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. جس طرح سے پاکستان نے، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال مئی کے جو 4 روزہ جنگ تھی انڈیا کے ساتھ، یا کرائسس کہہ دیں اس کو، کوئی بھی نام دے دیں، پاکستان نے بڑے اچھے انداز میں اس کو ڈیل کیا، کیونکہ پہل کی تھی انڈیا نے. پاکستان نے پہلے عالمی برادری کو آن بورڈ لیا کہ آپ دیکھیں یہ ہو رہا ہے یہاں پر ہمارے ساتھ، 1 دن 2 دن 3 دن. اس کے بعد پاکستان نے اپنا بتایا کہ آپ دنیا دیکھے گی ہم کیا کرتے ہیں، اور دنیا نے دیکھا. تو اس دوران ٹرمپ کی کال آئی سب کو کہ آپ لوگ جنگ روک لو. پاکستان نے کہا ٹھیک ہے ابھی ہم روک لیتے ہیں. تو ٹرمپ کی ایک وہ ہو گئی کہ یار میری بات ہر جگہ، کیونکہ اب وہ انڈیا کو چڑھا بھی رہا ہے نا ہر جگہ، کہ تمہارے 11 جہاز گرے، انڈیا کے 12 جہاز گرے، انڈیا کے 6 جہاز گرے. تو ایک یہ بھی جو جے شنکر کا جو معاملہ ہے نا، یہ تو یہاں بھی آ کے پھنس جاتا ہے بیچارے کا، کہ اب یار ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے نا، ٹرمپ نے کیوں ہمیں. اور کل کے نیو یارک ٹائمز کی اگر آپ اسٹوری دیکھیں، اس میں بھی ایک ہے کہ باقاعدہ انڈیا کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے پڑوسی پاکستان سے تعلقات کو ذرا نظر ثانی کریں، اتنے زیادہ نہ بگاڑیں. تو اس وقت تبدیل ہوتی دنیا میں، اس وقت امریکہ کے جو ہیں پوری دنیا میں 800 کے قریب فوجی اڈے ہیں. اور ایران نے جو مطالبہ کیا ہے اس سے کہ خلیجی ممالک میں تقریباً اس کے 70-80 ہزار فوجی ہیں، اس کے اڈے جو ہیں 8-10 ممالک میں، ان کو آپ ختم کر دیں یہاں سے. یہ ایران کا بڑا اہم دوسرا مطالبہ تھا اس دوران میں.
جی جو اس کا اہم 15 اب بھی جو نکات 5 ہیں یا نکاتی ایجنڈے میں بھی یہ شامل ہے نا، 5 نکاتی 15 جو points میں سے 5 شرائط ہیں ان میں بھی یہ شامل ہے نا. تو اگر یہ ہوا، اس کے ہونے کے بعد یہ ہوگا کہ کئی ممالک اور بھی ہیں آئیں گے میدان میں، یار اب بھی بہت ہو گیا امریکہ صاحب، اب ہم سے نہیں ہوتا، ہم آپ کا بوجھ نہیں سہ سکتے کیونکہ آپ کی وجہ سے پریشانیاں بڑھنے لگی ہیں ہماری. تو وہ بھی کوشش کریں گے کہ چائنا اور روس سے اپنے تعلقات، مطلب جو اس کے جو ہیں امریکہ کے جو حریف ہیں اس وقت دنیا میں جو ان کے مد مقابل ہیں، ان سے اپنے تعلقات کو بہتر کریں، یا اپنے جو ان کے اپنے بھی جو ارائیول ہیں ان سے اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکہ کی برتری جو ہے نا، وہ اگر اس کے اڈے ختم ہونا یہ ایک دن میں نہیں ہوگا، یہ بھی اگر ختم ہونا، مطلب بات دیکھو پتھر لگنا شروع ہو چکے ہیں نا، بات ہونا شروع ہو گئی ہے دنیا میں. تو بات دیکھو کہتے ہیں نا، باتوں سے محل نہیں بنتے، لیکن محل بنانے لیکن محل بنانے کے لیے بھی پہلے آپ کو بات کرنی پڑے گی، بالکل بیٹھ کر بات. ہاں تو اب معاملات امریکہ کے لیے کلف ہوتے جا رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ اگر اخبارات دیکھ رہے ہیں دنیا کے پوری، تو ان میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امریکہ کہاں جا رہے ہیں اس وقت. امریکہ خود قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، آپ اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو یہ اگر اڈے ختم ہونا شروع ہو گئے اس کے، تو اس کا اپنا جو ہے اپنا بوجھ خود پر پڑے گا، کیونکہ یہاں پر عرب ممالک میں سارا اخراجات تو وہ اٹھاتے تھے اس کے، جتنا فوجی بوجھ تھا وہ عرب ممالک اٹھاتے تھے، اور جہاں جہاں اس کی فوج تھی تو وہاں کے ممالک اٹھاتے تھے. بالکل. اور دوسری جانب نیٹو کا بھی جو کردار ہے، نیٹو خود بیچاری اب آخری سانسیں لینے لگی ہے. اور یو این او جو ہے، یو این او خود آئی سی او روم میں مطلب اب جا چکا ہے، آئی سی او میں ہے وہ، اس کی وقت ختم ہو چکی ہے دنیا سے اب، کیونکہ وہ ناکام ادارہ ہو چکا ہے. یہ ٹرمپ نے خود ان کو کہا ہے کہ آپ ناکام ہو چکے ہو. ہاں، ان یعنی کے اپنی آپریشنز بنائی کافی ہوئی، محدود ہو چکے ہیں. ہاں یعنی کہ بچے کے اب کھلونے پرانے ہو گئے، بچہ اب اپنی کھلونے توڑنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے یہ کھلونے اس کی جان تھے. ہاں، تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہو. کیونکہ بہت سے ممالک جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز کی جو فنڈنگ ہوتی تھی، اور یونائٹڈ نیشنز کے انڈر جو مختلف ڈپارٹمنٹ اسپیشلی وومن اور چلڈرن سے ریلیٹڈ جو ادارے ہیں، وہ ان پہ ہیوجلی ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے ان کے اوپر. تو ایسی صورتحال میں انڈیا نے جا کر دورہ کیا تھا وہاں کا، اسرائیل کا. اسرائیل کے دورے کے واپسی کے دوران ہی وہاں پر حملہ کر دیا اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر. تو اچھا پھر اس کے جس کا وہ کہتا تھا کہ ہند مہاساگر کے محافظ ہم ہیں، مودی اکثر اس کی تقریروں میں تھا، یعنی وہ اپنے ہند مہاساگر میں اپنے مہمان کی حفاظت نہیں کر پائے. اب اس نے مخبری کی نہیں کی ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ اپنے مہمان کی حفاظت نہیں کر پائے، کہ وہ یہاں پر بھی ڈیمیج ہو چکا ہے. صحیح. پھر یہاں تک کہ آیت اللہ خامنائی کی جو شہادت ہوئی، اس پر ان کے منہ سے کوئی ایک، وہ کہتے ہیں نا، شبد نہیں نکل سکے، اس کی کوئی ایک جملہ نہیں نکل سکا نا. بالکل تو بھائی، آپ کے اتنے یہ پرانے تعلقات ہاں ہیں، ہزاروں سال ہاں جو کلیم کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے ہاں نا کہ ہزاروں ہاں سال سے جو ہے وہ ہاں ایک ریلیشن شپ ہے. ہاں بالکل. ہاں. اچھا، تو اب یہ جو جے شنکر والی بات تو چلیں، یہ چلتی رہے گی، یہ جے شنکر پر میڈیا ایک کو شعر ہے، کریٹیسائز ہم نے کرتے ہی منہ رہے. نہیں، جے شنکر پہ ایک شعر ہے، وہ عالمی برادری کے نے اس کو وہ کہتے ہیں نا، ہم نے منہ نہیں لگایا تو آپ الزام پر اتر آئے. واہ واہ. تو کہنے کا ٹھیک ہے. مقصد یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی جو انڈین پارلیمنٹ میں جو کانگریس کے ارکان ہیں، انہوں نے مودی کے لیے لفظ چمچا گیری کا استعمال کیا. یہ ہم نے نہیں کیا، یہ ہم نے نہیں کیا، پاکستان سے کسی نے نہیں کیا، کسی اور ملک سے کسی نے نہیں کیا. انڈین نیشنل کانگریس کے ارکان نے پارلیمنٹ کے فلور پر کہا تھا کہ آپ یہودیوں، جب یہودی استعمال ہوا وہاں پر، صحیح. یعنی کہ وہاں پر یہ بھی جملہ استعمال ہوا کہ انڈیا مدر لینڈ ہے ہاں، اور وہ فادر لینڈ ہے. تو اس پر بھی ان صحیح پر جملے کسے گئے تھے کہ آپ نے مطلب ان کو صہیونیوں کو اپنا باپ تسلیم کر لیا ہے، زائنزم. صحیح صحیح. اچھا، اب یہ بتائیے کہ دو سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ اگر آپ اپنا مجھے تجزیہ بتائیں کہ اگر میرے خیال میں 5 دن جو ہے وہ ایک یا 2 اور دن رہ گئے، اس کے بعد ختم ہو جائیں گے. 5 دن کا جو سیز فائر جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 10 جو دن کا دیا تھا، ایکسٹینڈ کر لیا نا ٹرمپ نے، 10 دن کا مزید بڑھا دیا ہے کہ 10 دن کا مزید بڑھا دیا. لیکن جھڑپیں اچھی خاصی چل رہی ہیں دونوں کے بیچ ہاں، میں، وہ جھڑپیں تیاریاں بڑی ہو رہی ہیں دونوں جانب سے. بالکل نان اسٹاپ جو ہے وہ ایران اور اسرائیل. شاید ابھی خبر آئی ہے، کچھ ابھی آج خبر چل رہی ہے کہ ہوتی بھی اعلان کریں گے.
ہوتی हुती नहीं ने थी, हर जो बाबुल मंदब को होते, जो उन्होंने हाँ धमकी दी है हाँ खत्म करने की, अच्छा मुझे ये बताएं, ये अगर और वो मज़ाकरात पहुंच रहे हैं नाकाम वहां हो पर, जाते हैं, बाबुल मंदब पहुंच रहे हैं वो। हाँ, मज़ाकरात अगर इसके नाकाम बाद हो जाते हैं, जो कि लग रहा है कि अगले एक हफ्ते में नाकाम हो ही जाएंगे, हाँ उसके बाद क्या ईरान की क्या स्ट्रैटेजी होगी, ईरान क्या करेगा, इजराइल क्या करेगा? उसकी रीजन ये है कि ये मज़ाकरात होते हैं नहीं होते, हमें ऐसा लग रहा है कि इजराइल को अमेरिका ने एक जो है वो बैक फुट पे रखा हुआ है और उसको इस मज़ाकरात में आगे नहीं आने दिया जा रहा, ठीक है ना? और वैसे भी वो इंटरेस्टेड है ही नहीं, क्योंकि इन दोनों के जो पॉइंट्स हैं, उन दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस वॉर के, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो ये थे कि भाई हमें जो है वो रिजीम को खत्म करना है। अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो ये थे कि भाई हमें उनके मिसाइल टेक्नोलॉजी को खत्म करना है। मगर इजराइल की जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो कंप्लीटली डिफरेंट नजर आ रहे थे। वो ये आ रहे थे कि उनकी पूरी ना सिर्फ रिजीम को खत्म करना है बल्कि ईरान को टुकड़ों में तकसीम करना है। अब मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था, एक उस इंटरव्यू में जो उनके एक साबिक कोई वजीर थे, वो ये बात कर रहे थे कि ईरान इसराइल जो है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक एक करके इनके जर्नलों को भी मारता जाएगा, इनके जो ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उनको भी मारता चला जाएगा। सूनर और लेटर वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो अचीव करता जाएगा, चाहे ये जंग चलती है या नहीं चलती। तो ईरान इस मौके पे क्या एक करेगा? बात मेरी याद रखो, एक बात मेरी याद रखो, अमेरिका के बगैर इसराइल कुछ भी नहीं है, ये बात याद रखो। ठीक है, बहुत बुरी तरह पिटेगा, पिट रहा है, अभी तक पिट रहा है ना। तो देखो 1 महीना हो रहा है आज जंग को, 28-29 दिन से खिलाफ हो चुके हैं, मेरा 1 महीना हो चुका है ना आज। बिल्कुल अब तक अच्छे खासे लोग गए, ईरान के लीडरशिप के बड़ा नुकसान हुआ उनका, लेकिन बिल्कुल मतलब इस कोलैप्स के दौरान ईरान ने जो स्ट्रेंथ दिखाई है पूरी दुनिया को, आज पूरी दुनिया ईरान की मुट्ठी में आ चुकी है, पूरी आलमी मईशत को हिला के रख दिया उसने। और आप अभी मुझे पूछ रहे हो आगे ईरान क्या करेगा? हाँ, ईरान लेकिन देखो ईरान का अगला लाहे अमल तो होगा ना कि ये इस हफ्ते के बाद अगर भाई, क्लियरली प्लान बी, मुज़ाकरात। देखो मेरी बात सुनो, प्लान बी पर सवाल उठ रहा है ट्रंप पर, ईरान पर नहीं उठ रहा। ओके, पूरे अमेरिका में आज भी, आज की खबर है ये, डीजे वेंस ने नेतन्याहू को डांटा है, तुमने क्यों हमें घसीटा है। अच्छा, ठीक है, हाँ, आज की खबर है, वो नाराज हैं एक दूसरे से। नेतन्याहू गिड़गिड़ा रहा है कि तुम लोग भाई ये कर लो वो कर लो, लेकिन उसकी वो जो उसके ऑब्जेक्टिव है उस पर नहीं आ रहे अमेरिका। अमेरिका खुद फंस चुका है कि मैं करूं क्या। क्योंकि दूसरी बात ये रही, आप कह रहे हो ना फौजियों की, एक फौजी पूरा डिप्लॉय कर रहा है अमेरिका, 10,000 मजीद ला रहा है, 5,000 डिप्लॉय कर रहा है वो। तो भाई ईरान ने अपने 10 लाख फौजी डायरेक्ट तैयार कर लिए हैं, उसका दावा है। जिस तरह ये दावे कर रहे हैं वो भी दावा कर रहा है अपना, वो तो मैदान जंग में पता चले ना कौन कितना ताकतवर है। ठीक है, तो ईरान ने भी अपने 10 लाख के करीब फौजी तैयार कर लिए हैं उनके दावे के मुताबिक। तो इन्होंने भी जो फौजी अपने भेजे हुए हैं, इस वक्त हालत ये रही अरब ममालिक में, खासतौर पर अमेरिकी फौजी अड्डे खत्म हो चुके, मतलब फौजी अड्डों के बजाय अपने बेसिस थे उनको छोड़कर होटलों में जाके पनाह लेने पर मजबूर है। होटल्स वगैरह में, हाँ, इसीलिए ईरान तो जो है वो उन होटल्स ईरान ने के इस ऊपर पर, जो है वो अटैक कर रहा है। ईरान ने ऐलान कर दिया कि इनको भी, और ईरान ने ट्रेसिंग शुरू कर दी है इनकी, ईरान इनको बाकायदा ट्रेस कर रहा है। ईरान ने वहाँ के लोगों को, अरब जो ममालिक में जो लोग हैं उनसे कहा है कि आप भाई हमें इनकी लोकेशन भेजा करें, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। सही, सही, तो इसका मतलब यह है कि इनके लिए तो पहले अपनी जान बचाना है ना। आप जंग में उतरने से पहले ये स्ट्रेटजी करोगे ना, मुझे अपनी जान कैसे बचानी, फिर जाके उसको मारोगे ना। बिल्कुल, 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 और ठीक, अमेरिका में तो आज या कल गालिबन 1-2 दिनों के दौरान कुछ मुजाहरे हुए थे, और मैं तो बाकायदा ये पोस्टर्स थे ना, क्या बैनर्स थे ना, कि जो बिल, फौजी गैंग को दोबारा बुला लो भैया, क्यों मरवा रहे हो बिल्कुल, उनको। बिल्कुल, लेकिन अभी तो मेरे मुझे ख्याल नहीं से लगता। 8-10 लाशें लगी हैं ना, कितनी लाशें गई हैं, 11-12 तकरीबन लाशें कितनी? 16 के करीब, 16 हाँ के सॉरी, करीब हाँ होंगे। 16 लाशें जा रही हैं ना उधर। हम्म, अब ये जख्मी जो हैं 300 से ज्यादा, तो जख्मी होने का फिर एतराज किया है इसमें। अच्छा, ये बताइए कि चलें, दुनिया ईरान से नहीं पूछ रही कि उनका लाए अमल क्या होगा, या दुनिया ईरान से नहीं पूछ रही कि उनकी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी, अमेरिका से पूछ रही है उनकी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है,
یا اسرائیل کی نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی. مگر جو ان دونوں کی جنگ میں، ان تین ممالک کی جنگ میں جو پسے ہیں بیچارے، میں تو ان کو بیچارہ کہوں گا ابھی تک، گو کہ وہ اتنے بیچارے نہیں ہیں لیکن پھر بھی میں ان کو کہتا ہوں کہ جو یو اے ای ہے، سعودی عرب ہے، قطر، بحرین، عمان اور جی سی سی سمجھ پورا جی سی سی متاثر ہو سی چکا کے ہے. اس کے بعد ممالک جو ہے وہ بھائی بیچ میں صرف جو صرف ہے وہ نہیں ہے نا بھائی، دیکھو وہاں ٹھیک ہے حملے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ادھر پاکستان یا انڈیا میں کوئی حملہ تو نہیں ہوا نا، یہ بھی متاثر ہو چکے ہیں. جی سی سی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ ایران ان پر اٹیک کرتا چلا جائے گا، کیونکہ دیکھیں 40 سال سے یو ایس کے ملٹری بیسز جو موجود ہیں وہ اس طرح ختم نہیں کیے جا سکتے. جو انسٹالیشنز ہیں، جو ان کی بلین آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ انہوں نے چند ہزار فوجی جو ہوٹلز میں چھپ گئے ہیں وہ ہوٹلز میں سے جہاز میں بیٹھے ہیں اور اڑ کے آ جائیں اور وہ اپنا افغانستان کی طرح اپنا $20 ملین، $30 ملین، $40 بلین کا جو سامان ہے وہ چھوڑ کر آ جائیں. تو پاسبل نہیں ہے ایسا. ٹھیک ہے، تو وہ ان لیکن کی یہ تجربہ ہو چکا ہے اسٹریٹجی افغانستان میں چھوڑنے کا تجربہ ہو چکا ہے. لیکن وہ جو ایمرجنسی تھی، وہ ایمرجنسی ان کو جی سی سی کنٹریز میں نہیں ہے. وہ پھر بھی یہاں پر تو ہوٹلوں میں بھاگ رہے ہیں، ان کے یہاں جو تو گیسٹ ہوٹلوں میں ہیں بھاگ رہے ہیں نا، یہاں تو بھاگ ہوٹلوں رہے میں ہیں، بھاگ رہے ہیں لیکن بیچارے. ہاں، لیکن ان کے گیسٹ تو ان کو پرابلم نہیں دے رہا ہے، ان کو پرابلم ایران دے رہا ہے، ایران کے میزائل دے رہے ہیں، ایران کو ڈرون بحرین دے میں رہے کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے. نہیں، عراق ایک ڈفرنٹ جو ہے وہ تو ایک یہ ٹیریٹری شروعات ہے، یہ شروعات ہے، یہ شروعات ہے ٹھیک ہے. بھائی میرے. ٹھیک ہے، آگے جا کر یہ چیزیں ہونے والی ہیں. ناظرین کے لیے ذرا اگر بتائیں، ناظرین کے لیے ذرا بتائیں عراق میں کیا ہو رہا ہے، عراق کی سچویشن بتائیں ذرا. عراق میں اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ وہاں کے جو ملیشیاز ہیں، صرف شیعہ ملیشیاز نہیں ہیں وہاں کے سنی ملیشیا بھی ایران کے ساتھ ہے، ٹھیک، وہ بھی انہیں مار رہی ہے. باقاعدہ ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں ان پر، راکٹ پھینکے جا رہے ہیں ان پر. ٹھیک ہے، اچھا خاصا امریکی فوجوں کو نقصان دیا گیا ہے. جی سی سی کی جو اسٹریٹجی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ کیا کریں گے اس سچویشن میں نیکسٹ ویک، اگلے 2 ہفتے؟ جی سی سی اور کتنی میزائل، کتنے ڈرون برداشت کرے گا؟ جب تک اس میں برداشت کرنے کی ہمت ہوگی برداشت کرتا جائے گا. اس کے لیے حل ایک ہی ہے کہ یہاں سے امریکی فوجی نکل جائیں، اور یہ نکلیں گے نہیں. ایگزیکٹلی. تو جی ہاں، سی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو ایران کہہ رہا ہے کہ مجھ پر جو حملے ہو رہے ہیں وہ یہاں سے ہو رہے ہیں، ان اڈوں سے، ان کو سانپ کو یہاں سے دودھ پلا کے مجھ پر ڈنک مارا جائے. ٹھیک ہے، ایران یہ کہہ رہا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جب تک یہاں سے فیول ان کو ملتا جا رہا ہے، ان کے جہازوں کو، ان کو اڈے مل رہے ہیں یہاں سے، تب ٹھیک تک ہے، یہ عرب ممالک نقصان اٹھاتے جائیں. بحرین چلے میں اس بہت حوالے بری سے حالت ہے، ایک اچھی بحرین میں اس بہت پوری بری حالت ہو چکی ہے، کویت میں بہت بری حالت ہو چکی ہے. آپ نے وہ اس ویڈیوز پورے بھی دیکھی سینیریو ہوں میں، گی. ہاں، اس پورے سینیریو میں ایک اچھی نیوز یہ ہے میرے خیال میں کہ جو ہمارے جو کراچی پورٹ ہے اس کے اوپر ریکارڈ ایکٹیویٹی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے پچھلے چند دنوں سے، اور جو ہے کافی جو ہے وہ ان کے پاس 40 کے قریب بڑے کنٹینرز جو ہیں، شپ جو ہیں وہ لنگر انداز ہوئے ہیں. اور کیونکہ ظاہر ہے دبئی کے اوپر بھی پریشر ہے اور ابو دھابی کے اوپر بھی ہے، عمان کے اوپر بھی ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ 138 ایئرز میں سب سے ایک ریکارڈ جو ہے وہ ایک ٹریفک جو ہے وہ کراچی پورٹ کے اوپر آیا ہے. یہ ایک میں نے سوچا کہ نیوز ہے، پازیٹیو ہے، یہ ہم بتا دیں. ہاں، دوسرے یہ تقریباً 9 یا کتنے جہاز آئے ہیں پاکستان، کراچی پورٹ میں اترے ہیں. لیکن یہاں پر ہم نے فائدہ اس طرح نہیں اٹھا رہے ہیں جس طرح اٹھانا چاہیے ہاں، تھا ہم اس طرح نہیں اٹھا رہے موجودہ. کیونکہ آپ کے پاس کیونکہ 3 پورٹس ہیں، آپ کے پاس 3 پورٹس ہیں اس وقت. 2000 سے زائد جہاز جو ہیں، شپس جو ہیں، کنٹینرز جو ہیں، وہ وہاں کھڑے ہیں ہرمز کے بعد. بالکل. تو اس وقت ہمارے لیے گوادر بہترین اپرچونیٹی تھی، اس کو ہم مزید بہتر فعال کرتے تو ایک اچھی خاصی ریونیو آ جاتی. اور اس کے اسی دوران اگر ہم اس پر اقدامات اٹھاتے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اٹھائیں گے، لیکن اللہ کرے اٹھائیں گے، اقدامات کریں گے تو اس کا بڑا اچھا فائدہ ہوگا پاکستان کو. اب وہ گوادر کیونکہ وہاں پہ قریب ہے، گوادر وہاں سے قریب ہے، نو ڈاؤٹ. بالکل. تو اگر اس کو اگر فعال کریں گے گوادر کو تو اچھا خاصا ریونیو آ سکتا ہے پاکستان میں. پاکستان بہتر پوزیشن میں آ سکتا ہے کیا کہتے ہیں معاشی طور پر. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو میں اس کی تصحیح کر لوں آپ سے، جو آپ ہرمز کی بندش کے حوالے سے نا جو آپ نے بات کی تھی، تو اس پر جو جہاز پہنچے ہیں پاکستان میں اب تک
पेट्रोल मफनुआत के वो 17 जहाज हैं, जिसमें 11 जहाज़ों में 4,17,000 मेट्रिक टन पेट्रोलियम मफनुआत, एलपीजी के भी 6 जहाज हैं इसमें, जिसमें 33,000 टन एलपीजी शामिल की गई। तो ये खबर है अच्छी, ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है कि यहाँ पर इतना कुछ हुआ। माशी सरगर्मी में मतलब अगर ये थोड़ी मेहनत करें इस पर, जिस तरह से कल शहबाज शरीफ साहब कल कराची आए थे, तो वो 40 गाड़ियों का काफिला था, 38 या 40 का मतलब, और ये किफायतशारी मुहिम है हमारे लिए। तो मतलब ये तो उनको भी देखना चाहिए ना, वफरा को, वजीर आज़म को भी अपना प्रोटोकॉल कम से कम रखें। अब कितना फ्यूल गया होगा इसमें? बिल्कुल 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 ऐसा ही है, ऐसा ही है। नाजरीन, तंजीलुर रहमान अब्बासी को न्यूयॉर्क से और अबू बकर बलोच को कराची से इजाजत दीजिए। अगली वीडियो में हम फिर दोबारा आएंगे। खुदा हाफिज़। शुक्रिया।